الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك میرے محترم دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانان عالم اس وقت جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں علمان الحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانان عالم کو اپنے سائے رحمت میں ڈھانپ لے۔ ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ یہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، جو بچپن میں غلامانہ طریقے سے بکتے ہوئے یعنی فروخت ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ بعد میں آپ کے عزیز و قارب کو خبر ہوئی کہ ہمارا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ کے والد، چچا، ماموں، یہ سب کے سب اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ آقا کسی نے ہمارا بچہ بیچ دیا اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارا بچہ بیچتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صادق اور امین ہیں، اس بچے کی ماں بڑی بے چین، آقا اسے ہمارے سپرد کر دیں۔ حضور نے حضرت زید کو بلایا اور حضرت زید دوڑے ہوئے آئے سرکار کے فرمان پر۔ چھوٹی سی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو؟
یہ سب تمہیں لینے آئے. حضرت زید بن حارثہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور عرض کی آقا یہ صحیح ہے کہ یہ میرے والد ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں اور رشتے دار ہیں, لیکن ان سب کو چھوڑ سکتا ہوں آقا, آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اور آج مسلمانوں نے عالم کا کیا عالم ہے کہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے. اکثریت کی بات کر رہا ہوں, کام کے مسلمان بھی بہت ہیں, کام کر رہے ہیں ابھی وہ لگے ہوئے. کہا کہ سب کو چھوڑ سکتا ہوں, نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب سرکار پر ایمان لے آئے. حضرت بن حارثہ کا معاملات دیکھ کر, یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور نے زید کو اپنا متبنہ بنا لیا, یعنی لے پالک بیٹا. حقیقی بیٹا ہو تو کہتے ہیں ابن, اور لے پالک بیٹا ہو تو کہتے ہیں متبنہ. جب حضرت زید بالغ ہوئے اور جوان ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کر دی. جو کہ صحابیہ تھی لیکن شادی نہیں بنا سکی. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, نہیں بنا سکی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی. حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. عدت گزرنے کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. یہ بتانے کا مقصد آگے سمجھ میں آئے گا. جب نکاح کیا تو یہودیوں نے مدینے میں شور مچانا شروع کیا. آج بھی یہودی شور مچا رہے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے ایجنٹ قادیانی شور مچا رہے ہیں, ان کے ایجنٹ جو حکمراں بنے ہوئے وہ شور مچا رہے ہیں. شور مچانا شروع کر دیا کہ حضور نے بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی. یہودیوں نے بڑا شور مچایا, بڑا واویلا کیا, بجائے اس کے کہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 نازل فرما دی, 22. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ, بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے. حضور کی عظمتوں کے قربان جائیں کہ اعتراض دشمن کرتے ہیں اور جواب اللہ دیتا ہے. جواب اللہ دیتا ہے اور آج بھی اللہ ہی جواب دے گا. یاد رکھنا, یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ بھول میں پڑے ہوئے ہیں, بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے جیسا جس کا کردار ویسا اس کا انجام ہو کے رہنا. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ متبنہ لے بالغ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. قیامت تک یہی اصول رہے گا. فرمایا میرا محبوب کسی رجل یعنی مرد کا باپ نہیں. سرکار مدینہ کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا. سارے بیٹے شیر خوار کی یعنی دودھ پینے کی عمر میں ہی اس عالم سے رخصت ہو گئے. آخر میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو حضور نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا. اب یہ سن کر لوگ کہیں گے خاتم النبیین والی بات کہاں گئی؟ تو ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے بھائی, ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے, ابھی نازل ہونا بند تھوڑی ہوا. تو معلوم ہوا کہ حضور کے بیٹوں کے فوت ہونے میں راز یہی تھا کہ اگر حضور کے بیٹے زندہ ہوتے اور بالغ ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ نبیوں کے بیٹے تو نبی ہوتے ہیں. آج جیسے کرائٹیریا یہ ہوتے ہیں
تو حضور کے بیٹے بھی نبی ہونے چاہیے اپنے نفس کی طرف سے. اس لیے اللہ نے آپ کے بیٹوں کو بچپن میں ہی اس دار فانی سے وفات دے دی تاکہ کسی کو شک و شبے کی گنجائش ہی نہ رہے. حضور کو چاروں صاحبزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن میرا محبوب رسول ضرور ہے، رسول ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، باقی رسولوں میں ختم نہیں تھا نبوت کا، لیکن یہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرا محبوب رسول ہے، خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا. حضور کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضور کے صاحبزادے زندہ رہتے، بالغ ہوتے، شادی شدہ ہوتے. چونکہ حضور کے بعد نبوت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو محبوب کے منصب نبوت پر وہ وقت آنے سے پہلے ہی وفات دے دی. حدیث شریف میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت کی پاکیزہ 2 انگلیوں کو بلند کر کے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ انا والساعۃ کہاتین. مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث. میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی بیچ میں کچھ بھی نہیں. اب جب میں مبعوث ہو گیا ہوں تو میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نئی ہدایت نہیں آئے گی. جو شریعت آ گئی بس یہی شریعت رہے گی، اس کے آگے کوئی نہیں آئے گی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے. اس میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی شک کرے تو وہ مرتد ہے، اور جو زبان سے کہہ دے تو وہ بھی تو مرتد ہے. کہ اگر نبی آ بھی جائے تو کیا فرق ہے، یا وہی کہہ دے میں نہیں مانتا، کہ اگر کوئی دوسرے نبی کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ آگے بتاؤں گا. یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بتانا بھی، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے. اللہ اکبر. تو ذرہ برابر بھی شک کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پہلا پارہ دوسرا رکوع سورہ بقرہ آیت نمبر 4. وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر اتارا، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا، اور آخرت پر یقین رکھیں، اور آخرت پر یقین رکھیں. اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا نا. اس کا تو ذکر نہیں ہے اس میں. یہاں پر سلسلہ تمام ہو گیا. پہلے انبیاء نے حضور کا ذکر کیا ہے، پہلے انبیاء نے اپنے بعد آنے والے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور حضور کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن حضور نے بعد میں آنے والے کا ذکر نہیں کیا. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ صاف آیت نمبر 6 مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. کیا فرمایا؟ اور ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوں، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 برس کے بعد تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 500-550 برس کا عرصہ ہے. میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام میں نامی اسم گرامی احمد ہوگا، لیکن حضور نے بعد میں آنے والے کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیکون فی امتی 30 کاذبون دجالون کلہم یزعم
अन्नहु नबीउल्लाह, मुस्लिम शरीफ की हदीस। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क्या फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे बाद अनकरीब मेरी उम्मत में, गौर करो, मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े झूठे, बड़े बड़े फरेबी, मक्कार पैदा होंगे, और इनकी पहचान ये होगी कि हर एक गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। तो 30 में से मेरा ख्याल आधे तो कर चुके हैं, आधे से ज्यादा ही कर चुके हैं। ये सरकार की हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खातुमुन नबीन हूँ मैं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सुना नबी दाऊद की हदीस है। क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को खबरदार किया कि मैं कहूँ तो आवाज यहाँ तक गूंजेगी, और हुजूर फरमाए तो सारी कायनात में आवाज होगी। हर मुसलमान का यही अकीदा है। जिसका ये अकीदा नहीं है वो मुसलमान नहीं है, उससे होशियार हो जाओ। वो धोखा दे रहा है इस्लाम के नाम पर आपको, वो इस्लाम के नाम पर आपको धोखा दे रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ काना नबी लकाना उमर, लौ काना नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर नबी होते। ये सरकार फरमा है। जब इसका मकसद होना नहीं है, जब तो लफ्ज़ होता, जब हज़रत उमर फारूक आज़म जैसी हस्ती नबी नहीं हुई तो और कोई कैसे नबी हो सकता है। अगर हुजूर के बाद कोई नबी बनने की गुंजाइश होती तो खुलफा राशिदीन में से कोई होते। सबसे ज्यादा पुरुष तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली और मुर्तज़ा होते, उस्मान गनी होते, जिनकी तरबियत हुजूर ने खुद की, वो बनते, ना कि ये गुलाम कादियानी बनता, मिर्जा बनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मौका पे, जब जंग तबूक हुई तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मदीने में अपना खलीफा बनाकर छोड़ गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अली में अब वो ताकत नहीं रही, कमजोर हो गए, बुज़दिल हो गए। अगर ताकत होती तो हुजूर जंग के लिए तबूक साथ ले जाते। जिनके दिलों में निफाक था, आज भी निफाक है लोगों के दिलों में, निफाक था, उन्होंने ये बात कही। हजरत अली खुद तबूक पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें मदीने छोड़कर आया था, तुम यहाँ आ गए, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़कर आए हैं। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि मेरा ताल्लुक तुम्हारे साथ वही है जो हजरत मूसा का हजरत हारून के साथ था, यानी अंतकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए तो हजरत हारून को अपना खलीफा बनाकर गए। मैं तबूक के लिए आया हूँ तो मदीने में अपना खलीफा तुम्हें बनाकर आया हूँ। वो मर्तबा जो हारून का था खलीफा होने का, वो मर्तबा तुम्हारा है। अब इससे एक वहम पैदा हो सकता है, क्योंकि बातें इसलिए बता रहा हूँ ये कि ऐसी ही छोटी छोटी चीजें निकालकर ये बदमज़हब लोग, बदअकीदा लोग लोगों को गुमराह करते हैं पेश करके। तो एक वहम हो सकता है कि हारून नबी हैं तो अली भी नबी होंगे, और बहुत सोने कह भी दिए, बल्कि नबी क्या उन्होंने तो खुदा भी कह दिए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ऐसे भी है, पाकिस्तान में मौजूद है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। तो सरकार ने ला नबी वादी कहकर इसकी जड़ी काट दी कि मेरे बाद तो कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर। फिर मिर्जा कैसे नबी हो सकता है? ये आज जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये इन्हीं कमबख्तों और खबीसों की वजह से हो रहा है, और ये एजेंट है यहूदियों के, ईसाइयों के, ये इन्हीं की वजह से हो रहा है। सारा जाल बिछाया नहीं उन्होंने। इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगा, इंशाअल्लाह नहीं होगा कामयाब। अल्लाह ताला को काफिर के घर तक पहुंचा देगा और इनके साथियों को भी पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर।
حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دوسرے انبیاء کرام کے بعد نبی آتے رہے، لیکن میرے بعد خلیفہ ہوتے ہیں، تم ان کی تابع داری کرنا، کیونکہ یہ میرے سسٹم پر تمہیں لے کے چلیں گے، ان کی تابع داری کرنا۔ کیسا حکم ہے؟ بس جس کی پہلے بیعت ہو جائے اس کی اطاعت کرنا، سارا مسئلہ ختم کر دیا۔ اس کے خلاف دوسرا کھڑا ہو جائے تو اس کی مخالفت کرنا، جہاد کرنا، تب خلیفہ تو کثرت سے آئیں گے، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن جو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرائیں اور اس فرمان کے مطابق لے چلے تو اس کے پیچھے چلنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے یا اس کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس وہ کرائٹیریا اور بنیادی اسلام موجود ہو، جب آپ جانتے ہوں گے تو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز پوری ہو جائے گی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر میں یہ بات بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بظاہر آدمی زبان سے یہ کہتا رہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، لیکن اس کا ایکٹ ثابت کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا۔ تو اسی کی وضاحت اللہ نے آگے کر دی، واو اور فیتب لگا کے، وَكُونُوا مَعَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب پتہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سچوں کے ساتھ ہوگا، اور جو صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے وہ سچوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ کرائٹیریا اس آیت میں اس آیت کی تشریح کر دی گئی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کا کرائٹیریا بتایا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھی راہ پر چلانا، اور انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر۔ یہ اس لیے بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو ازبر ہو جائے، جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ انعام نازل ہونے والے میں کون سے لوگ؟ سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر انبیاء کو تسلیم اور ان کی تائید کرنے والے صدیقین، سچے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرانے والے شہداء ہیں، پھر اس امپلیمنٹ کو عمل درآمد کر کے چلانے والے صالحین ہیں۔ آج نظر آ رہے ہیں کوئی جو اتنی باتیں کرتا ہے، منصبوں پر بیٹھے ہوئے، عہدوں پر بیٹھے ہوئے، ہے کسی میں یہ؟ تو اگر ان کا ساتھ دو گے تو سچوں کے ساتھ نہیں، یہ سمجھو پھر تمہارا تقویٰ بیکار ہے۔ جو تم اونچی شلوار اور اتنا بڑا امامہ، پگڑ، جو بھی کہو، بھولیے بنا کے گھومتے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر جان کر کر رہے ہو تو وہی دھوکہ میں سرف ہے، سیدھی اور سچی بات ہے۔ پھر تم سچوں کے ساتھ تو نہیں ہوئے، جب سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تمہارے دل میں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، جو چاہو کرتے رہو۔ جب قبر میں نقیرین آئیں گے یا اس دنیا میں کوئی معاملہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا۔ وہ والی فورس نہیں چھوڑتی کسی کو بھی، چاہے نمرود ہو، شداد ہو، فرعون ہو، کوئی بھی ہو، ایون کہ دجال ہو، وہ نہیں چھوڑے گی کسی کو، باقی تو چھوڑ دیتے۔ تو حقیقت کو جانو لوگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو کی سلامتی کی بات کرو۔ اور کب سلامت رہ سکتا ہے ایمان؟ جب آپ جانتے ہو وہ یہ ایمانیات ہے کیا، ایمان کہتے کس ہے۔ یہاں تو 2 منٹ تو چک دیا جاتا ہے ایمان۔ ایک قرآن کی آیت کا انکار کر دیا اور آپ نے تائید کر دی، کسی نے پیش کیا کہ ہاں یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں، اس طرح، آپ نے ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، ایمان کے نا۔ چاہے پھر لاکھ نماز پڑھ لو، لاکھ عبادتیں کر لو۔ تو ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ آج ہوتے، زندہ ہوتے، مثلا زندہ ہونے سے مراد ظاہری حیات میں ہوتے، انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، اور یہ نہیں کھاتی تو انبیاء تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر تو وہ میری اتباع کرتے اور ظاہر ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ اگر
موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو میری غلامی کی سوا ان کو کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس کا مقصد کوئی شریعت نہیں آنی۔ یہ جو بنایا گیا نا، یہ قادیانیت کو، جو مرزائیت کو جو فروغ دیا گیا، اس کا سبب یہ ہے کہ یہودی جہاز سے ورک کر رہا تھا، تو اس نے آتے ہی اعلان کیا کہ باقی شریعت وہی رہے گی، جہاز معطوف ہو گیا۔ بس چال ہے، یہ بہت بڑی چال ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، سب سے پہلے جو کام آپ کا ہوگا وہ کیا کریں گے؟ تمام گرجوں کی صلیبوں کو گرا دیں گے، کیونکہ اتباع رسول کریں گے نا۔ تمام گرجوں کی صلیبوں کو گرا دیں گے، ان نشانوں کو مٹا دیں گے، اور ان صلیبوں کو توڑ کر سارے گرجوں کو مسجد بنا دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، انجیل کا درس نہیں دیں گے، قرآن مجید کا درس دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میرے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، میرے امتی کے پیچھے امام مہدی، جس کے امتی کے پیچھے رسول نماز پڑھ رہا ہے، اس امتی کے رسول کا کیا مقام ہے؟ اندازہ کریں اس امتی کے رسول کا کیا، یعنی ہمارے آقا کا کیا مقام ہے۔ ایک نبی ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، پہلی نماز تو اقامت کہیں جا چکی ہوگی، شام کی مسجد جیت گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مینارے پر اتر جائیں گے، اور یہاں اقامت کہیں جا چکی ہوگی، امام مہدی، لفظ مہندی نہیں ہے، مہدی، ہدایت، ویسے نام تو ان کا محمد ہوگا، لیکن ہم اس وجہ سے مہدی کہتے ہیں ہدایت پر، کیونکہ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ نبی نہیں ہوں گے وہ، تو وہ کہیں گے لوگوں سیڑھی لاؤ، تو لوگ سب کے سب سہن میں آ جائیں گے اس مسجد کے، اور دیکھیں گے کہ ایک شخص اوپر براجمان ہے اور کہہ رہے ہیں سیڑھی لاؤ، میں عیسیٰ ہوں، مجھے نیچے اتارو، تو لوگ فوراً سوال کریں گے، جو آج اس دنیا میں لوگ سبب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، لوگ کہیں گے جب آپ آسمان سے اتر کے مینارے پر آ گئے تو اب زمین پر آنے میں کیا ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے نہیں، جب میں عالم اسباب میں نہیں تھا، اب عالم اسباب میں آ گیا ہوں، تو تمام کام سبب سے کرو گا، عالم اسباب، تو سیڑھی لاؤ گے تو نیچے سیڑھی لگائی جائے گی، آپ نیچے تشریف لائیں گے، امام مہدی آپ سے کہیں گے امامت فرمائیے، آپ کہیں گے نہیں یہ اقامت تو آپ کے لیے ہوئی، لہذا ابھی امامت فرمائیے، امام مہدی امامت فرمائیں گے، تو حضرت عیسیٰ حضور کے خلیفہ ہوں گے۔ جب نبی آئے تو وہ خلیفہ بن کر رہے، تو امتی پھر نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جب نبی آئے وہ خلیفہ بن کر امتی ہو، تو پھر امام امتی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف انتم اذا انزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہو۔ سرکار کی حدیث ہے، اللہ، یعنی تمہارے دل کی کیا بہاریں ہوں گی، کیا کیفیت ہوگی، کیا خوشیاں ہوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں تشریف لائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نکاح کریں گے، وصال کے بعد میرے روزے میں دفن کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مرزائی یا گمراہ کو لوگ جو ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی طرح تو نماز پڑھتے ہیں، یہ دھوکہ ہے لوگوں کو۔ اب ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، میں نے سنا ہے لوگوں سے، ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، تب نماز کیا ہے؟ نماز مشقت ہے، نماز مشقت ہے، نماز بوجھ ہے، یقیناً، کیونکہ اس میں وضو بھی ہے، طہارت بھی ہے۔ اس کے بعد سمجھیے گا بھی پریشان ہو جائیں گے لوگ سن کے یہ کیا کہتی ہے،
نماز مشقت ہے. قرآن میں بھی فرمایا کہ ان قریب وہ اپنا مشقت کا بوجھ اتار کے پھینک دیں گے اور ہمارے پاس آ جائیں گے. تو سختی تو ہے نماز ادا کرنے میں, تو نماز مشقت ہے. تو جو شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی, برائی سے نہیں دور ہو رہا ہے, تو پھر وہ نماز تھوڑی ہے, تو صرف مشقت ہے, اپنے اوپر ظلم ہے, کیونکہ تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی, تو تم صرف محنت کیے جا رہے ہو, اس کا صلہ نہیں مل رہا. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی اور بے حیائی کی کاموں سے روکتی ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ نماز ادا کرنا ہی چھوڑ دے, لیکن اپنی زندگی میں اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ بے شک نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے, تو پھر روکنا چاہیے نا, اس کو کیوں نہیں روکنا؟ اس کا مقصد اس کے دیگر معاملات درست نہیں ہیں, یا تو اس کے وضو میں فرق ہے, آسان کر کے بتا رہا ہوں, تو وضو اپنا چیک کر لو, وضو بھی چیک کر لیا صحیح ہے, تو پھر اس کی طہارت میں فرق ہے, طہارت بھی چیک کر لی صحیح ہے, تو پھر اگر طہارت بھی صحیح ہے سارے معاملات, تو پھر اپنے لباس کو چیک کریں, تو وہ بھی صحیح ہے. پھر چیک کریں اپنی غذا کو, یعنی حصول رزق کے ذرائع, آیا وہ حلال ہے آیا وہ حرام ہے. آج لوگ خیال نہیں کرتے, ملاوٹ کا بازار گرم کیا ہوا, بیسن میں آٹا ملا رہے, بہت بڑی پکڑ ہے, یہ ملاوٹ ہے, اور احساس بھی نہیں کر رہے, احساس بھی نہیں کر رہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے یہاں نظام قائم نہیں, اور نظام قائم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بے دین ہیں. آج میں کل کے ساری بات بتا رہا ہوں, یہ بے دین ہے, دیندار نہیں ہے. ہاں اسلام کو جو نام لیتے ہیں, تو یہاں ظاہر مسلمانوں کی آبادی ہے, اور پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام پر. اب یہ کو سوٹ کرتا ہے اسلام کا نام لینا, حقیقت میں یہ دیندار نہیں ہے اسلام. اگر دیندار ہوتے تو ان 313 صحابیوں سے سبق لیتے کہ 313 نے بڑھ کر پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا. بنیاد تو وہیں سے پڑی نا, بہرحال سب معاملات ہو جائیں گے. تو نماز پڑھنے والوں کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیندار بھی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ بہت سے نہیں سمجھ پائیں گے, اوپر سے گزر جائے گی, لیکن یہ بتا رہا ہوں میں وجہ سے, کیونکہ دھوکہ لبادے میں ہوتا ہے. مسلمانوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا دعویٰ ان کا, مسلمانوں کی طرح قربانی کرتے ہیں, اپنی عبادت گاہوں کو اب تو مسجد بھی کہتے ہیں, اور ہم مسلمانوں کی طرح حج بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ سوال یہ, اور ہمارے سیدھے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ ہمارے سارے کام اور سارے عقائد تو مسلمانوں والے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور لوگ دیکھ کے بھی بڑے معروف ہوتے ہیں. اصل معروف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت بنیادی دین جانتے ہی نہیں, ہم صرف فرویت پہ چلتے ہیں, یہ ظاہر پر چلتے ہیں. جس دن ہمارا باطن روشن ہو جائے گا اس دن یہ سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اور کیونکہ ایک آدمی کا اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, تو وہ اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اگر وہ صحیح سمت میں اتباع کر رہے ہیں تو وہ صحیح راستے پر ہیں, اور غلط سمت والے کی اتباع کر رہے ہیں تو وہ غلط راستے پر ہیں. تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم کو اپنے دماغوں کی تربیت کرنی پڑے. دماغ ہے نا, برین, 5 حصے ہوتی ہیں انسان کی: قوت شامہ, قوت باصرہ, قوت ذائقہ, قوت سامیہ, قوت لامسہ.
نہیں سمجھ میں آیا؟ سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، سننے کی حس، دیکھنے کی حس اور چھونے کی حس۔ اب یہ بھی بتا دوں، شامہ سونگنے کی اس کو کہتے ہیں، ذائقہ سب کو پتا ہے، چکھنے کی، سامیہ سننے کی اس کو کہتے ہیں، باسرا دیکھنے کی اس کو کہتے ہیں، اور لامسا چھونے کی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ حواس خمسہ کہلاتے ہیں، اور آسان کرتی ہے، 5 حواس تو کہلاتے ہیں۔ یہ سب تابع کس کے ہوتے ہیں؟ کس کے تابع ہوتے ہیں؟ یہ سب دماغ کے تابع ہوتے ہیں۔ تو نفس کی تربیت کرو گے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھوں کی تربیت کرو گے کچھ نہیں ہوگا، آنکھوں کی تربیت کرو گے کچھ نہیں ہوگا، زبان کی تربیت کرو گے کچھ نہیں ہوگا، کانوں کی تربیت کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ سوچ کی تربیت کرو، اور سوچ کا تعلق دماغ سے۔ جب تمہاری سوچ کی تربیت ہو جائے گی تو آنکھیں بھی وہ کام نہیں کریں گی جس کا منع فرمایا ہے۔